سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم ہر فیلڈ میں 75 برسوں سے بوٹی کو کوفتہ اور پھر کوفتے کو قیمہ بناتے نظر آئیں گے۔ عمران خان بھی اسی پروسیس کی تازہ ترین مثال ہے۔ ہم نے انہیں 2011 میں بوٹی سے کوفتہ بنانا شروع کیا۔ اس کوفتہ سازی کے دوران ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ 126 دن کا دھرنا کرا کر پوری دنیا میں ملک کا تماشا بنا دیا۔ دھرنے کے باوجود نواز شریف کمزور نہیں ہوئے تو پاناما کیس بنا دیا گیا۔ ٹی ایل پی کو بھی 3 بار اسلام آباد لایا گیا، نگران جج بٹھا کر، ججوں کو واٹس ایپ پر فیصلے بھجوا کر۔ نواز شریف کو اقتدار سے فارغ کیا گیا، الیکٹیبلز اکٹھے کر کے بنی گالہ کی طرف ہانک دیے گئے۔ عمران خان کی سیف لینڈنگ کے لیے جہانگیر ترین کو بھی قربان کر دیا گیا۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ٹاسک مکمل نہیں ہوا تو الیکشن کی رات RDS بٹھا دیا گیا۔ یہ بندوبست بھی کام نہیں آیا تو 6 پارٹیوں کو اکٹھا بٹھا کر عمران خان کا اتحادی بنا دیا گیا۔ یوں کوفتہ بن گیا۔ اب اس کوفتے کو گلانے کے لیے بھی 3.5 سال ہر قسم کا مسالہ ڈالا گیا، اتحادیوں کو بھی باندھ کر رکھا گیا۔ فوج ملکوں پیسے بھی مانگتی رہی اور ساتھ میں معافیاں بھی مانگتی رہی، مگر حکومت پرفارم نہ کر سکی۔ حکومت کی بد انتظامی کی حالت یہ تھی، ورلڈ بینک کی ثالثی عدالت نے ریکارڈ ایک کیس میں جولائی 2019 میں پاکستان کو $5 ارب جرمانہ کر دیا۔ حکومت مزے سے لیٹی رہی یہاں تک کہ جرمانے کی ادائیگی کا وقت آ گیا۔ یہ معاملہ بھی دوسرے معاملات کی طرح فوج کے سر پر آ گرا۔ آرمی چیف نے تحقیق کرائی، پتہ چلا پاکستان کے فارن ریزرو نیو یارک میں پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کسی بھی وقت ان میں سے $5 ارب نکال کر آسٹریلین کمپنی کو دے دے گا۔ یہ جان کر GHQ میں دوڑیں لگی۔ اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ سے پوچھا گیا، وہ اس نزاکت سے واقف ہی نہیں تھے۔ وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب میں تھے۔ فوری طور پر خط لکھا گیا، خط جہاز پر سعودی عرب بھجوایا گیا۔ وزیر اعظم کے سائن کرائے گئے خط بذریعہ جہاز نیو یارک بھجوایا گیا۔ یوں فارن ریزرو UAE اور چین شفٹ کرائے گئے۔ اس کے بعد فوج نے کاپر کمپنی کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد یہ معاملہ سیٹل کیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیشن تک فوج کراتی تھی۔ اتحادیوں کو قومی اسمبلی تک لانا اور بلوں کے حق میں ووٹ دلانا بھی فوج کی ذمہ داری تھی۔ اپوزیشن کو مخالفانہ تقریروں سے باز رکھنا بھی۔ لیکن پھر اس کوفتے کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم آج اسے ایک بار پھر دانتوں کے نیچے رکھ کر قیمہ بنا رہے ہیں۔ اور کیا یہ کھیل یہاں ختم ہو جائے گا؟ جی نہیں۔ عمران خان کو تلوار بنا کر نواز شریف اور مریم نواز کے سر پر لٹکا دیا جائے گا تاکہ یہ بھی کام نہ کر سکے۔ ہمارے باقی تمام ملکی سسٹم بھی کوفتے ہیں۔ آپ سسٹم کی حالت دیکھ لیجئے۔ سڑک بنانے والے سڑک بنا لیتے ہیں تو بجلی اور گیس والوں کو یاد آ جاتا ہے ہم نے یہاں پائپ بچھانے تھے۔ یہ باری باری آ کر سڑک توڑ دیتے اور خدا کر کے یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو ہم نئے سرے سے سڑک بنانا، اسے توڑنا اور پائپ بچھانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک پرانے پائپ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے، بجلی ٹرپ کر رہی ہوتی ہے۔ ملک میں ہر سال خوفناک سیلاب آتے ہیں، کروڑوں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ حکومت اربوں ڈالر خرچ کر کے انہیں بحال کرتی ہے، لیکن اگلے سال پھر سیلاب آتے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ ہم یہ سوچ کر انہیں ایک بار پھر پانی کی گزرگاہوں پر آباد کر رہے ہیں کہ اگلے سال کا سیلاب زیادہ گیلا نہیں ہوگا، یہ آئے گا، سلام کرے گا، آگے نکل جائے گا۔ ہم سردیوں میں گیس اور گرمیوں میں بجلی کو ترستے ہیں، لیکن زمین سے گیس نکال رہے ہیں اور نہ کوئلے اور سولر کے پلانٹس لگا رہے ہیں۔ ملک میں آج بھی گیس کا کنواں فوج کی نگرانی میں کھودا جاتا ہے، انجینئرز اور عملہ بختر بند گاڑیوں میں لایا اور لے جایا جاتا ہے۔ یہ لاکھوں میں سے چند مثالیں ہیں۔ دنیا 2050 تک پٹرول اور ڈیزل کے انجن ختم کر رہی ہے، جبکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آرمی چیف تعینات کون ہوگا؟ عمران خان کا لانگ مارچ کب ہوگا؟ لوگ سارا دن ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ یہ حکومت کی کسی بھی ایڈوائس کو 15 دن یا پھر 10 دن تک روک سکتا ہے؟ کیا عارف علوی ایسا کریں گے؟ عمران خان اسلام آباد کے بجائے راولپنڈی کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سنجیدگی ملاحظہ کیجئے، دنیا کدھر جا رہی، ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں، دنیا کے کیا کیا مسائل ہیں، ہم مسائل کے ڈھیر پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ گوشت کو کوفتہ بناتے اور پھر کوفتے کو قیمے تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حکومت لاتے ہیں، اس کے مخالفین کو غدار اور کرپٹ ثابت کرتے ہیں، پھر ان کرپٹ اور غداروں کو نلا دھلا کر کرسی اقتدار پر بٹھا دیتے ہیں، پرانے کو سڑکوں کا رزق بنا دیتے ہیں۔ ہم نے 10 سال سڑکوں کو آرام نہیں کرنے دیا،
ہم 10 سال سے ملک میں عدم استحکام بو اور کاٹ رہے ہیں۔ اس کاشتکاری کے بعد ایک دوسرے سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے، ہم کشکول لے کر در در کیوں پھر رہے ہیں۔ مجھے بعض اوقات یہ ملک ایک ایسی گاڑی محسوس ہوتا ہے جسے ہم نے راؤنڈ اباؤٹ پر چلا چلا کر کھٹارا بنا دیا۔ ہم میٹر دیکھتے ہیں تو ہم ہزاروں کلومیٹر سفر کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جب باہر دیکھتے ہیں تو ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ لہٰذا ٹھنڈے دل سے سوچے، جو قوم 75 برسوں میں آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان نہیں کر سکی، جو ہر 3 سال بعد تعیناتی کے ہجان میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ دنیا کا کیا مقابلہ کرے گی؟ وہ کتنی دیر سلامت رہ لے گی؟ ہمارے ملک کے باقی سسٹم بھی سارے کوفتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان صحت پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے۔ انہوں نے پی ایم ایس کو امریکی سٹائل میں خود مختاری دے دی، جس پر مستقل ملازمین نے ہڑتالیں شروع کر دی۔ ہسپتال میں ڈنڈے چلنے لگے۔ بہرحال بڑی مشکل سے پاکستانی ہسپتال امریکی ہسپتال بن گئے۔ 6-6 لاکھ روپے تنخواہ پر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز بھرتی کر لیے۔ حکومت تبدیل ہو گئی۔ عبدالقادر پٹیل وزیر صحت بن گئے۔ انہوں نے قلمدان سنبھالتے ہی ماضی کے تمام فیصلے ریورس کر دیے۔ یوں ایک ہی جھٹکے میں امریکی ہسپتال ٹنڈو آدم کا ہسپتال بن گیا۔ اب کنسلٹنٹ رو رہے تھے، یہ احتجاج کر رہے تھے، آپ دیکھ لیں ہم نے کتنی خوبصورتی سے کوفتہ بنایا، پھر اس کوفتے کو دوبارہ کیما بنانا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح طویل کوششوں سے ایم ڈی کیٹ کا سسٹم شروع ہوا تھا۔ اس سسٹم کے تحت پورے ملک کے اسٹوڈنٹس کا امتحان لیا جاتا، پھر انہیں میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا۔ ہم نے اس سسٹم پر اربوں روپے خرچ کر کے کوفتہ بنایا۔ عبدالقادر پٹیل نے آتے ہی اسے بھی ریورس کر دیا۔ نئے سسٹم کے تحت پیپر ہوئے اور اس وقت لاکھوں اسٹوڈنٹ وزارت صحت اور میڈیکل کالجز کو رو رہے ہیں۔ حقیقت میں ہماری قومی نفسیات اور کوفتہ دونوں قریب قریب ہیں۔ ہم کوفتہ کیسے بناتے ہیں؟ ہم گوشت کے ٹکڑے لیتے ہیں، ان کی بوٹیاں بناتے ہیں، انہیں باریک پیس کر کیما بناتے ہیں، پھر کیمے کو گوند گوند کر دوبارہ بوٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوٹی نہ بن رہی ہو تو ہم اس میں ایسے مسالے اور ایسے اناج ڈالتے ہیں جو قیمے کے اجزاء کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اور ہم جب اس عظیم کارنامے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بوٹی کو کوفتے کا نام دیتے ہیں، پکاتے ہیں، دانتوں میں پیس پیس کر ایک بار پھر کیما بناتے ہیں، اور اس سارے پروسیس کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے ہم نے اگر بوٹی کھانی تھی تو پھر ہم اس کوفتہ کیوں بنا رہے ہیں۔ اگر یہ جید مسلسل سے ایک بار کوفتہ بن گیا تو پھر اسے ہم دانتوں میں پیس کر دوبارہ کیما کیوں بنا رہے ہیں۔